خلقتنا وهديتنا وانقذتنا من النار. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك يا حبيب الله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. وقال في مقام آخر في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى بواسطة الكرم. الله جل جلاله وعم نواله وآثر ذكره وأتم برهانه وأجل شانه کی حمد و ثنا. اور سرور کائنات، مغفر وجودات، زینت نظم کائنات، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے. سامعین محتشم، آج کے درس کا موضوع ہے جمعہ کے فضائل. اللہ عز و جل قرآن کریم قرآن رشید میں ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو نماز تو اللہ کے ذکر کے لیے، اس کے لیے دوڑو، اس کی طرف دوڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب تم نماز ادا کر چکو تو زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، تو اللہ کا فضل تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. جمعہ کا دن ایسا عظیم دن جس کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا جو دن ہے یہ تمام دنوں کا سردار ہے. فرمایا کہ جمعہ کا جو دن ہے یہ حج المساکین، بلکہ ایک جگہ ارشاد فرمایا حج الفقراء، میری امت کے جتنے مساکین ہیں یا جتنے بھی فقراء ہیں سب کے لیے جو ہے وہ جمعہ کا دن جو ہے یہ حج ہے. ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن ایسا برکت والا دن کہ جو بندہ جمعہ کے دن
ایک نیکی کرتا ہے اللہ 70 نیکیوں کا ثواب ادا کرتا ہے۔ جمعہ کا دن ایسا برکت والا دن کہ کہا گیا کہ جو اس دن حج کرے، یعنی جو اس دن اگر حج کی ڈیٹ آ جائے، عام دنوں میں حج ہو تو ایک حج کا ثواب، جمعہ کے دن حج ہو تو اللہ 70 حجوں کا ثواب ادا کرتا ہے۔ جمعہ کا دن ایک ایسا دن کہ جس دن جہنم کے دروازے نہیں کھولے جاتے، اس دن اللہ عز و جل جہنم کی آگ کو سلگاتا نہیں۔ یہ دن ایک ایسا دن، اور اس کی رات بھی ایسی برکت کی رات کہ اس رات میں یا دن میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے اللہ عز و جل اسے شہادت کی موت عطا فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے رات یا جمعہ کے دن اس کا انتقال ہو، اللہ اسے حساب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تو بندہ اس حال میں اٹھے گا کہ اس پر رب عز و جل نے شہیدوں کی مہر لگائی ہوگی۔ جمعہ کا دن ایک ایسا دن، اور جمعہ کے اور جمعرات کی درمیانی شب ہے، بلکہ جمعرات والے دن کے بارے میں بھی آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس دن اللہ عز و جل کے نورانی فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ وہ جو فرشتے اترتے ہیں وہ کسی اور دن نہیں اترتے، صرف اور صرف جمعرات والے دن یا جمعہ والے دن وہ زمین پر اترتے ہیں۔ مخصوص کام، وہ کچھ اور نہیں لکھتے، ان کے ہاتھ میں سونے کے قلم ہوتے ہیں، ان کے پاس چاندی کے رجسٹر ہوتے ہیں، وہ ان کے پاس نورانی سیاہی ہوتی ہے، روشنائی ہوتی ہے، اس قلم سے اس رجسٹر پر ان لوگوں کا نام لکھتے ہیں جو سرکار پر درود پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، جو سرکار پر درود پڑھتے ہیں ان کا کوئی اور کام نہیں، نماز کے حوالے سے، ذکر کے حوالے سے، تلاوت کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، نماز کوئی پڑھتا ہے، کوئی صدقہ کرتا ہے، کوئی خیرات کرتا ہے، اس کے لیے کرام کاتبین موجود ہیں۔ لیکن جو بندہ جمعہ کے رات یا جمعہ کے دن آقا پر درود پڑھتا ہے، اللہ عز و جل درود لکھنے کے لیے اسپیشل فرشتے زمین پر بھیجتا ہے، اور ان فرشتوں کے ہاتھوں میں اسپیشل قسم کے، مخصوص قسم کے رجسٹر ہوتے ہیں، جو کہ رجسٹر چاندی کے اور قلم سونے کے، اور اللہ عز و جل کے وہ فرشتے اس بندے کا، جو بندہ سرکار پر درود پڑھتا ہے، اس نورانی قلم سے، اس سونے کے قلم سے، اس نورانی چاندی کے رجسٹر میں اس کا نام درج کرواتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے جمعہ کا دن ایک ایسا دن جو جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اور جمعہ کے روز میں ارشاد فرمایا جو بندہ جمعہ کی رات، جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اور جمعہ کے روز مجھ پر درود پڑھے، اللہ عز و جل اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ فرمایا کہ 30 دنیا کی اور 70 آخرت کی تمہارا درود، پھر اللہ عز و جل ایک فرشتے کو مقرر کیا ہوا ہے اس نے جو تمہارا درود مجھ تک پہنچاتا ہے، اور میری قبر انور میں اس درود کو داخل کیا جاتا ہے۔ جیسے تمہیں دنیا والے تحفے دیتے ہیں، تم خوش ہوتے ہو، مجھ پر کوئی درود پڑھتا ہے میں خوش ہو جاتا ہوں۔ پھر اس درود پاک کو میں کیا کرتا ہوں، میں ایک رجسٹر پر، ایک دفتر میں لکھ لیتا ہوں، اور وہ روشن دفتر میں اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہوں۔ جمعہ کا دن ایک ایسا برکت والا دن، اعلیٰ حضرت امام احمد حنبلی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں عام دنوں میں نفلی روزہ رکھو تو ثواب ہے ہی، لیکن جمعہ کے دن جو بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ عز و جل 10,000 سالوں کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، 10,000 سال۔ اور جمعہ کے روز جو بندہ سورۃ
الکہف پڑھتا ہے، آقا نے ارشاد فرمایا اس کے قدموں سے لے کر آسمانوں تک ایک نور بلند کر دیا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا ایک جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے، اس کے پاس سے لے کر حرم پاک بیت اللہ شریف تک ایک نور کو روشن کر دیا جاتا ہے۔ اور جمعہ کا دن ایک ایسا برکت والا دن ہے، اس کی رات، جمعہ کا دن رب عز و جل کی طرف سے عنایات، رحمتیں، برکتیں، کرم۔ ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک تو جہنم سلگائی نہیں جاتی، جمعہ کے دن اس کے دروازے نہیں کھولے جاتے، اور ساتھ یہ کہ جو بندہ جمعہ کے دن فوت ہوتا ہے حساب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھے گا کہ اس پر مہر لگی ہوگی کہ بندہ یہ شہادت کی موت پر رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جمعہ کی ہر گھڑی میں اللہ عز و جل 6 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ اور اس حساب سے اگر کیا جائے حساب کتاب تو تقریباً اللہ عز و جل صرف روز جمعہ والے دن جمعہ کی اگر گھڑیوں کا اندازہ کیا جائے، ان کی شمار کیا جائے، اور یہ جو ہر لمحے اللہ عز و جل 6 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے، ان کو ضرب دی جائے تو تقریباً ہر جمعہ کو اللہ عز و جل 1 کروڑ 44 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ جمعہ ایک ایسا دن ہے، آقا نے ارشاد فرمایا ہم لوگ جمعہ کے لیے آتے ہیں نا، ہم لوگ غسل کرتے ہیں، ہم لوگ ناخن کاٹتے ہیں، ہم لوگ حجامت کرواتے ہیں، ہم لوگ کپڑے پہنتے ہیں، ہم لوگ خوشبو لگاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا ملے گا کچھ نہیں، یا ویسے ہم روٹین پوری کر رہے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن ناخن کاٹتا ہے اللہ بیماری دور کرتا ہے، شفا عطا فرماتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن ناخن کاٹتا ہے اللہ عز و جل اگلے 10 دن تک اسے تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ناخن کاٹ لیے، کپڑے پہن لیے، غسل کر لیا تو شاید یہ روٹین پوری کر رہے ہیں، حالانکہ رب کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو جو میسر ہو وہ لگائے، جمعہ کی طرف چل کر جائے، خطبہ دیتے وقت خاموشی سے سنے، 2 شخصوں میں جدائی پیدا نہ کرے، یعنی کندھے پھلان کر نہ جائے، 2 لوگوں کو جدا کر کے بیچ میں نہ بیٹھے، یا 2 لوگوں کو آپس میں ناراض نہ کرے، یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے۔ وہ بندہ گیا تھا تو گناہگار تھا، واپس آئے گا تو اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ جمعہ کا دن ایک ایسا دن، آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے، آقا نے ارشاد فرمایا وہ ایک قدم اٹھاتا ہے، رکھتا ہے، اللہ 20 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ صرف یہی نہیں، الموجب میں ہے، اور اس حدیث کے راوی بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل اس بندے کو ہر قدم پر 20 سال کی نیکیوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور جمعہ کا دن ایک ایسا دن کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے لیے جلدی جاتا ہے، جو جمعہ کے لیے جلدی جاتا ہے اللہ عز و جل اسے پورے حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو جمعہ کے دن جلدی جائے اور نماز عصر کا مسجد میں بیٹھ کر جمعہ کے بعد انتظار کرے اللہ حج کا بھی ثواب دے
کرتا ہے عمرے کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ جمعہ کے کتنے فضائل کا ہم تو غفلت میں گزار دیتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں اللہ عز و جل نے ہم پر کرم کتنا کیا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا یہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے، جمعہ کا دن عید کا دن ہے، اور فرمایا یہ جمعہ کا دن حج الفقراء، ایک جگہ ارشاد فرمایا یہ جمعہ کا دن حج المساکین، میری امت کے جو مساکین، میری امت کے جو نادار لوگ، میری امت کے جو فقراء ہیں، جو فرض حج نہیں کر سکتے یا نفلی حج کی استطاعت نہیں رکھ سکتے، وہ صفا مروہ کی سعی نہیں کر سکتے، بیت اللہ شریف جانے کی استطاعت نہیں رکھتے، اخراجات نہیں رکھتے، غربت کی وجہ سے نادار ہیں، لاچار ہیں، وہ پریشان نہ ہوں، یہ جمعہ کا دن وہ جمعہ کی نماز ادا کریں، اللہ ان مسکینوں کو حج کا ثواب عطا فرمائے۔ جمعہ کا دن غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، جمعہ کا دن غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ آقا نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات 100 مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا، اور ایک جگہ ہے 1 مرتبہ پڑھے گا، اللہ عز و جل اللہ پاک اس بندے پر کرم کیا کرے گا؟ ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل اس کے 100 برس کے گناہوں کی معافی فرما دے گا۔ جو فرمایا 200 مرتبہ پڑھے گا، تو 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ عز و جل کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل اس کے 200 برس کے گناہوں کی معافی فرما دے گا۔ فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ عز و جل اس کے 80 برس کے گناہ معاف فرمائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صرف 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لے اور رب اس کو قبول کر لے، اللہ عز و جل پھر بھی اس کے 80 برس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ کہ یہ جمعہ کا دن اس روز رب کی رحمت کی روشنی میں اترتے ہیں، وہ جو جن کے ہاتھ میں سونے کے قلم اور چاندی کی رجسٹر ہوتے ہیں، صرف انہی کا نام لکھتے ہیں جو سرکار پر درود پڑھتے ہیں، صرف انہی کا نام لکھتے ہیں جو سرکار پر۔ یہ بات اس لیے دہرا فرمایا کہ جمعہ کے دن جو پہلے آتا ہے اونٹ قربان کرنے کا اللہ ثواب عطا کرتا ہے۔ جمعہ کے دن جو اس کے بعد آتا ہے، آقا نے ارشاد فرمایا اسے گائے رب کی بارگاہ میں قربان کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا۔ جو اس کے بعد آتا ہے کہا بکری رب کی بارگاہ میں دینے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ جو اس کے بعد آتا ہے تو کہا گیا کہ مرغی اور پھر انڈے تک کا ذکر کیا گیا کہ اس بتدریج اللہ عز و جل اسے اتنا ثواب عطا کرتا ہے۔ پھر جب خطیب بیٹھتا ہے منبر پر، خطیب دیتا ہے خطبہ، فرشتے کرتے ہیں رجسٹر بند اور آ کر خطیب کا خطبہ سنتے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے اس میں جو دعا کرو گے اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ اس میں جو دعا کرو گے اللہ عز و جل اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ تم کبھی بھی نامراد نہیں ہوتے، تمہارا دامن خالی ہے۔ ایک ایسا برکت والا دن ہے، ایسا رحمتوں والا دن۔ میں نے کہا کہ ہم لوگ عموماً اسے غفلت میں گزار دیتے ہیں، ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی۔ ناخن کاٹے تو ثواب، کپڑے پہنے تو ثواب۔ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن امامہ باندھتا ہے، سنیے گا، جو بندہ جمعہ کے دن امامہ شریف باندھتا ہے اللہ کے فرشتے اس پر درود پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے فرشتے اس پر درود پڑھتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کیا؟ اللہ عز و جل کے فرشتے اس پر درود پڑھتے ہیں جو جمعہ کے دن کیا کرتا ہے؟ امامہ باندھتا ہے۔ اور اللہ عز و جل کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، 100 بار درود پاک پڑھے، اللہ اسے اتنا نور دے گا، اتنا نور دے گا، اتنا نور عطا کرے گا کہ اگر وہ نور پوری کائنات والوں کو تقسیم کر دیا جائے پھر بھی وہ نور زیادہ ہو، پھر بھی وہ نور زیادہ ہو۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جمعہ اور جمعرات کے روز
عز و جل عصر کے وقت فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے، زمین پر جمعرات کے دن، یہ جو جمعرات کا دن ہے اس دن فرمایا کہ جو بندہ جمعرات کو درود پڑھتا ہے، جمعہ اور جمعرات والے دن عصر کے ٹائم اللہ زمین پر ایسے فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کا کام یہی ہے کہ وہ درود پڑھنے والوں کا نام لکھے، اس کے والد کا نام لکھے، اس کے قبیلے کا نام لکھے، اور فرشتہ آ کر وہ درود مجھے پہنچاتا ہے، جیسے تمہیں تحفہ دیا جائے تم خوش ہوتے ہو، مجھ تک درود پہنچایا جائے میں خوش ہو جاتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ وہ درود میں اپنے پاس ایک دفتر یعنی رجسٹر میں لکھ کر اس روشن رجسٹر کو اپنے پاس اس بندے کے نام، اس کے والد کا نام، اس کے قبیلے کے نام سمیت اپنے پاس اس کو محفوظ کر لیتا ہوں۔ کیا کر لیتا ہوں؟ محفوظ کر لیتا ہوں۔ تو پھر ایک اور چیز آقا نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے روز جو بندہ والدین کی قبر کی زیارت کے لیے جائے، میں نے پہلے عرض کیا کہ جمعہ کا دن ہم لوگ غفلت میں گزارتے ہیں، بندہ 100 سال کا بھی ہو جائے، 200 سال کا بھی، 300 سال کا بھی، 400 سال کا بھی ہو جائے، اس کے ماں باپ کا جو مقام ہے نا اس کے لیے اس کی سفید داڑھی شریف، اس کی نفلی عبادتیں بعض اوقات وہ بھی کام نہیں کرتی جو والدین کی دعاؤں کا صدقہ اللہ کرم فرما دینا۔ یہ بات مجھے سے سنیے، جمعہ کا دن میں نے کہا عموماً ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جمعہ کے روز اپنے والدین کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اللہ عز و جل اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ چھوٹی سی بات، اگر دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا تو دونوں میں سے کسی ایک کی قبر پر، اگر دونوں کا انتقال ہو گیا دونوں کی قبر پر جائے۔ دو باتیں ارشاد فرمائی، ایک تو اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرماتا، بخشش کر دیتا، اور دوسرا قیامت کے دن اللہ عز و جل اس بندے کو والدین کا فرما بردار بنا کر اٹھائے گا، والدین کا فرما بردار بنا کر اٹھائے گا۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، جو بندہ جمعہ کے روز اپنے والدین کی قبر پر جائے، سورہ یاسین مبارکہ کی تلاوت کرے، اللہ عز و جل اس بندے کی مغفرت کاملہ فرما دیتا۔ قرآن پاک میں ہے، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ عز و جل نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، جب تم جمعہ کی نماز کے لیے آؤ تو کیا کرو، جب جمعہ کے لیے تمہیں بلایا جائے تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، دوڑو تم اللہ کے ذکر کی طرف، فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، صحیح کرو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور تجارت کو چھوڑ دو، تجارت کو کیا کر دو، چھوڑ دو۔ پھر فرمایا کہ جب تم نماز پڑھ چکو فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، زمین میں وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جمعہ کے بعد تم نماز جمعہ کی پڑھ چکو تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا کیا کرو، فضل تلاش کرو۔ امام غزالی کہتے ہیں لوگوں، اللہ کے فضل سے مراد یہاں پر پیسہ کمانا نہیں، بلکہ اللہ کے فضل سے مراد یہ ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھ کر تم علم دین حاصل کرو، علماء کے پاس بیٹھو، دین حاصل کرو، اور اللہ عز و جل کو کثرت سے یاد کرو۔ جمعہ کا جو دن ہے، میں نے کہا عموماً ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں،
آقا نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن جہنم نہیں سلگائی جاتی، جب جمعہ کے دن جہنم کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ جس بندے کی جمعہ کی رات، جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات ہوتی ہے، جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات جس بندے کی موت ہو جائے، جو بندہ فوت ہو جائے، آقا نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل اسے حساب قبر سے محفوظ رکھے۔ جمعہ کے دن جس بندے کی وفات ہو جائے، وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس بندے پر اللہ کی طرف سے مہر لگی ہوگی کہ یہ بندہ شہادت کی موت مرا۔ چھوٹی سی بات، اور ہم نے کہا میں پھر وہ باتیں جو پچھلی میں نے کہا نا کہ عموماً اس دن کو غفلت میں گزار دیتے ہیں، اس دن کو غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ میں پھر وہ پچھلی بات دہراؤں، جمعہ کے دن جو بندہ غسل کرتا، ہم تو روٹین پوری کرتے ہیں، لیکن دیکھیں رب کی بارگاہ میں مقام کیا۔ جمعہ کے دن جو بندہ غسل کرتا ہے، جمعہ کے دن جو بندہ غسل کرتا ہے، اللہ سارے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ چھوٹی سی بات، فرمایا جمعہ کے دن غسل کرے، خوشبو میسر ہو تو وہ لگائے، جمعہ کے دن نکلے، قدم اٹھاتا ہے تو 20 نیکیاں، قدم رکھتا ہے تو 20 نیکیاں اللہ تعالیٰ۔ ارشاد فرمایا یہاں تک کہ ہر قدم پر 20 نیکیاں نہیں، صرف 20 نیکیاں نہیں، فرمایا کہ ہر قدم پر اللہ عز و جل اس بندے کو 20 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جمعہ کے بارے میں کہا گیا کہ جمعہ عید ہے، کیا ارشاد فرمایا گیا؟ جمعہ کیا ہے؟ عید۔ فرمایا فقیروں کا حج، مسکینوں کا حج، اور میری امت کی عید ہے۔ ہمارا جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے، اس کو تو ایک ایک لمحے میں اللہ عز و جل 6 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے۔ ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس گھڑی میں جو اللہ سے دعا مانگو گے، اللہ عز و جل دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ اور وہ گھڑی، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، ان اقوال میں سے ایک بات جو سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا عمل تھا، وہ عین سورج کے غروب ہونے کے وقت ہو، اس ٹائم وہ دعا کیا کرتی تھی۔ اللہ عز و جل، یعنی ان کے اس عمل سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو پتا تھا کہ اللہ عز و جل اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اور جمعہ کے دن جو جلدی آتا، آنا تو ہے، جمعہ کے لیے آنا تو ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا جو جمعہ کے لیے جلدی آتا ہے اللہ اسے حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے، ہمیں 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے یا 50 سال کی عبادت کا ثواب ملے، اللہ کو فائدہ ہے؟ ویسے سوچنے والی بات، ہماری مغفرت ہو اللہ کا کیا فائدہ، اللہ کا کیا نقصان، نہ ہو تو اللہ کا کیا نقصان۔ لیکن وہ اپنے حبیب علیہ السلام کے قدموں کا صدقہ اس امت کو اس طرح کے مواقع دے کر ان کو بخشش کا پروانہ عطا کرنا چاہتا ہے۔ یہ اس رب کی اپنے حبیب کی امت کے ساتھ محبت کا اظہار ہے، اور رب چاہتا ہے کہ اس طرح کے معاملات کر کر کے میں امت محمدی کو بخشش کا پروانہ عطا کروں۔ سبحان اللہ۔ جمعہ کے لیے اسلام میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا کہ اسلام میں جو سب سے پہلی بدعت ظاہر ہوئی نا، وہ یہ کہ لوگ جمعہ کے لیے لیٹ آنا شروع، ورنہ فرماتے ہیں کہ پہلے تو ایسے تھا کہ لوگ فجر کے بعد جمعہ کے لیے مسجدوں میں نکل جایا کرتے ہیں۔ ہمارا تو حال ہی کچھ ہو رہا ہے، اسی لیے یہ جو ہمارے اندر انتشار، ہمارے اندر فساد، ہمارے اندر یہ دل نہیں ہمارے جڑتے، ہمارے اندر اختلافات، ہم ایک دوسرے سے بکھرے ہوئے ٹوٹے ہوئے دل نہیں ایک دوسرے کے ساتھ مخلص، وجہ کیا ہے؟ یہ جمعہ کا، پہلے دیکھیں نماز میں دنانا ہوتا ہے، جمعہ کا دن علاقے والے اکٹھے ہوئے، کندھے سے کندھا کیوں کہا گیا ملاؤ؟ کہ کندھے سے کندھا ملاؤ گے تمہارا دل سے دل جڑے گا۔ ایک بات میں آپ سے کہہ کر درس ختم کرتا ہوں،
میں تو سب سے کہوں گا کہ یہ کیا کریں۔ ایک بات جو میں آپ سب سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک تو ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن جو مجھ پر درود کثرت سے پڑھے گا قیامت کے دن میں اس کے ایمان کی بھی گواہی دوں گا اور اس کی شفاعت بھی فرماؤں گا۔ کیا ایمان کی گواہی؟ تو شہیدہ او شفیعہ، ارشاد فرمایا میں ان کے اس بندے کی گواہی دوں گا۔ آقا کس چیز کی گواہی دیں گے؟ گویا کہ آقا فرما رہے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دوں گا کہ اللہ یہ میرا امتی تھا، اس کے ایمان کی گواہی۔ اور دوسری بات آقا اور کیا، ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ میں اس کا شفیع ہوں گا، شفاعت کروں گا، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اس کی شفاعت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اس کی شفاعت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ ایک عمل بتاؤں گا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں، یہ میں کہتا ہوں کہ ساری کر لیا، ہمیں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ عز و جل ہمیں دیدار عطا فرمائے۔ یہ دل کے کانوں کی کھڑکیاں کھول کر دل میں بٹھائیے گا اس بات۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مومن جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات، یہ جو جمعرات اور جمعرات رات میں گزری ہے، جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات، جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات جو بندہ مومن 2 رکعت نفل اس طریقے سے ادا کرے، وہ جو ہے سب اس طریقے سے ادا کرے، 2 رکعت نوافل اس طریقے سے ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد 25 بار سورت اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھے۔ سمجھ آئی ہے؟ کتنے رکعت نفل؟ ہر رکعت میں کیا پڑھنا ہے؟ سورت فاتحہ کے بعد 25 بار ہے سورت اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنا۔ سورت فاتحہ کے بعد یہ 2 رکعت پڑھنی ہے، اور 2 رکعت میں ہر رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد 25 بار سورت اخلاص پڑھے۔ سلام پھرنے کے بعد آقا نے ارشاد فرمایا، سنیے گا، آقا نے ارشاد فرمایا سلام پھرنے کے بعد وہ مجھ پر ایسے درود پڑھے، آپ بھی پڑھ لیں، پڑھیں، اللہم صلی علی محمد النبی، یا محمد پڑھ لیں، یہاں پر وقف کر لیں، النبی الامی، یا اس طرح پڑھ لیں، النبی الامی، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، پھر پڑھیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، پھر پڑھیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی۔ علماء درود پاک تو نہیں ہے، جنہوں نے پڑھنا ہوتا ہے جنہوں نے پڑھنا ہوتا ہے وہ لمبا چھوٹا نہیں دیکھتے۔ یہ درود پاک ایک ایسے سکے، ایسے کلمات، ایسے الفاظ ہیں جو ڈائریکٹ آپ کا رابطہ سرکار سے کروا دیتے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات 2 رکعت ادا کرے، ہر رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد 25 بار سورت اخلاص پڑھے، اگلے جمعہ سے پہلے اللہ عز و جل سے میرا دیدار عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ 2 رکعت کے بعد 1000 مرتبہ یہ پڑھے، اللہم صلی علی، جو بھی میں نے درود پاک پڑھا، 2 رکعت ادا کرے، اس کے بعد کون سا بھائی، اور ٹائم کو نہ دیکھیں، اور پھل دیکھیں کہ اللہ اپنے حبیب کا دیدار عطا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔